میری خواہش ہے، ارادہ ہے کہ ہم ایک موضوع پر ذرا تفصیل سے بات کریں۔ وہ موضوع ہے ذہانت اور ذوق۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے جس کی طرف سے ہمارا ذہن بھی کلیئر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذوق کا مسئلہ جو ہے وہ چیزوں کی کثرت کی وجہ سے اب جیسے اوجھل ہوتا جا رہا ہے، غیر محسوس ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج پہلے کچھ اشعار کو دیکھتے ہیں جن سے ہم کوشش کریں گے کہ ایک تو یہ کہ تعجب والے کلمات کو ہم آخر تک لے جانے کی کوشش کریں، یعنی حیرت کو، تعجب کو فہم تک محدود رکھنے کی بجائے اس کو جیسے اپنے اندر ایک کیفیت کے طور پر اتاریں، اور اس کیفیت کو ذرا طول دیں یا اس میں گہرائی پیدا کریں، تاکہ اس کیفیت کو ایک طرح کے مفہوم سے نجات مل جائے۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں مفہوم کا قیدی نہیں رہنا چاہیے، وہ ان کی ایک قسم احساسات میں ہوتی ہے۔ یعنی کہ بہت سے احساسات ایسے ہیں جو فہم بن کر فہم میں فکس ہو جانے کے نتیجے میں وہ اپنی بہتیری گہرائیوں میں ہمیں نہیں اترنے دیتے۔ تو جیسے غم کا احساس، خوشی کا، حیرت کا، غصے کا، نفرت کا، محبت کا، غرض جو بنیادی احساسات ہیں ان میں ہمیں گہرائی میں اترنے کا موقع اس لیے نہیں ملتا عموماً کہ ہم نے ان میں ایک مفہومی فکسٹی پیدا کر دی ہے۔ یعنی درد احساس ہے، ہم نے اس درد کو مفہوم میں اتنا زیادہ باندھ دیا ہے، اس کو ایک مفہوم میں، کہ اس کی وجہ سے مثال کے طور پہ درد سکون سے کوئی نسبت نہیں رکھتا ہمارے احساسات میں، اور یہی درد ایک احساس کے طور پر، ایک کیفیت کے طور پر ہمارے دماغ میں ٹریجڈی اور کامیڈی کی پیچیدگیوں کو حل کرنے میں کام نہیں آتا۔ تو اب ہمیں کوشش آج یہ کرنی ہے کہ ذہن کی ترقی کے لیے، خاص طور پر تخیل کی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اپنے ظاہری احساسات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چھونا، دیکھنا، یہاں سے لے کر اپنے اندرونی اور جوابی احساسات، یہاں تک پہنچ کر ہمیں ان میں ایک تنوع دریافت کرنا ہے یا پیدا کرنا ہے۔ مثلاً غم ایک احساس ہے، اس کا مفہوم بالکل واضح ہے، اور ہم کم از کم غم کی سمجھ تک ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر متفق ہیں۔ لیکن یہ غم کی سمجھ جو ہمارے اندر ایک یکسانی پیدا کرتی ہے، یعنی اپنے مدعا اور مراد کے خلاف یہ یکسانی میں بدل گیا ہے غم کا تصور اور احساس، تو ہم اس یکسانی کو توڑ کر اس میں جو اصلی تقاضا ہے کہ اسے انفرادی بناؤ، اس میں انفرادیت پیدا ہو، تب یہ غم جو ہے وہ احساس کو بھی جیسے جینوین کرے گا، اور اس احساس یعنی غم کے اس احساس کی وجہ سے ذہن میں موجود تصور غم کو بھی بدلے گا، یعنی اچھے معنوں میں بدلے گا، اس میں مزید گہرائیاں پھر ذہن پیدا کرے گا۔ تو غرض اس کے بہت سارے وہ فائدے ہیں، فائدے تو چھوٹا لفظ ہے، مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اندر سے مفلس کیے دے رہی ہیں، تو باطنی افلاس کا خاتمہ کرنا ہے،
اور اس میں بھی زبان سے مدد لینی ہے، لفظوں سے مدد لینی ہے۔ تو آج ہم جیسے تعجب کے کچھ کلمات کچھ بہت سادہ اور آسان سے شعروں میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور پھر اس پر مطلب اس پہلو سے غور کریں گے کہ ہمارا احساس حیرت پرسنل ہو جائے، انفرادی ہو جائے، اور محض مفہوم کا پابند نہ بن کے رہ جائے کہ غم کا مطلب کسی چیز کا کھو جانا، اس سے غم پیدا ہو گیا، تو یہ مفہوم جو ہے کہ کسی چیز کے کھو جانے سے غم پیدا ہوتا ہے، اس نے غم کے احساس کو کند کر دیا ہے، مفلوج کر دیا ہے۔ اب ہمارے اندر غم کے احساساتی تنوع اور گہرائیوں کے بہت سارے راستے بند ہو گئے ہیں، تو انہیں اگر ہم نے نہ کھولا، اس طرح کی بندشوں کو اگر ہم نے نہ توڑا، تو ہمارے ذہن کو اپنی شادابی اور نشو و نما کے لیے درکار جو پانی اور کھاد ہے وہ نہیں مل پائے گی، کیونکہ مرجھائے ہوئے احساسات سے ذہن شاداب نہیں رہ سکتا۔ یعنی احساسات اگر اندھیرے میں پڑے ہوئے ہوں تو دماغ روشن نہیں رہ سکتا، احساسات پہ مردنی چھائی ہوئی ہو تو ذہن بیدار نہیں ہو سکتا، یا بیدار ہے تو بہت دیر تک بیدار نہیں رہ سکتا۔ تو ذہن کے جو اپنی بقا اور اپنی ترقی کے لیے درکار کچھ احوال ہیں، وہ احساسات کی کمک سے، احساسات کے حوالے سے اسے فراہم ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کی زندگی کی رصد گاہی کو جو ہے وہ رصد کا راستہ ہی بند کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ تو اب یہ موضوع انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم تفصیل سے ذہانت اور ذوق کے عنوان سے ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کلمہ حرف تعجب، تماشا کرے محو آئی نداری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں کیونکہ ہمیں حرف تعجب تک محدود رہنا ہے فی الحال، تو اس میں حرف تعجب جو ہے وہ کس، یہ ہے حرف تعجب، کہ مضمون تو یہ ہے کہ وہ جو ہے محبوب جو ہے وہ اپنے بناؤ سنگھار ہی سے فارغ نہیں ہو رہا، اس کی توجہ آئینے ہی کی طرف ہے۔ تو عاشق جو ہے وہ بہت دیر ہو گئی ہے اس انتظار میں کہ وہ کب ہماری طرف رخ کرے، تو جب بہت دیر ہو گئی تو پھر وہ جیسے اس سے کہتا ہے کہ تماشا کرے محو آئی نداری، کہ اپنے بناؤ سنگھار میں اتنی دیر تک مصروفیت بھی گویا عاشق پر ظلم ہے۔ تو یہ نہیں سمجھ رہا، تو یہ نہیں دیکھ رہا، کیا تجھے یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم تجھے کس تمنا سے دیکھ رہے ہیں، ہم تجھے کس تمنا سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو کلمہ تعجب ہے جو محبوب کو اپنی سب سے بڑی ضرورت کا احاطہ کر رہا ہے، کس کا لفظ، یہ کیا ہے؟ یعنی عاشق کے پہلو سے اس کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ جو حرف تعجب ہے، اور حرف مطلب یہ ایسا ہے کہ اس کو ناپا نہیں جا سکتا، اسے تولا نہیں جا سکتا، اسے پوری طرح سمجھا نہیں جا سکتا کہ تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں دو باتیں پوشیدہ ہیں، ابھی تو اس کو سمجھ رہے ہیں، اس میں دو باتیں پوشیدہ ہیں کہ کاش تو یہ سمجھ سکتا کہ ہماری تمنا کیا ہے
اور اس میں شدت کیسی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تو جانتا ہی ہے، کیونکہ تو خود کو دیکھتا رہتا ہے، تو تجھے تو یہ معلوم ہی ہے کہ تیرا عاشق تجھے کس نظر سے دیکھتا ہے، نہیں، تیرا عاشق تجھے کس انہماک سے دیکھتا ہے۔ تجھے دیکھنا عشق کی سب سے بڑی تمنا کے پورے ہو جانے کا واقعہ ہے، تو یہ خود اپنی دید کر کر کے سمجھ چکا ہوگا نا کہ تجھے دیکھے بغیر مطلب تجھے دیکھے بغیر حسن کی دید کی بڑی کوئی بھی تمنا وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس میں ایک مہارت یہ ہے کہ کس حرف تعجب کے طور پر اگر نہ پڑھیں تو یہ ہے کہ تو جانتا ہی ہے جس تمنا سے ہم تجھے دیکھتے ہیں، یعنی کس کو جس سے جوڑ دیں، کیونکہ تو خود اپنے آپ کو اس تمنا سے دیکھتا ہے۔ یہ اس میں ایک پوشیدہ پہلو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کس تمنا، مطلب وہ کس ایسا ہے کہ اسے سمجھنا، محسوس کرنا، وہاں تک کا تصور باندھنا، یہ سب جو ہے یہ محالات میں سے ہے۔ اور یہ محال خود عاشق کے لیے بھی ہے کہ خود عاشق اپنی تمنا کو تو جانتا ہے، لیکن اپنی تمنا کی شدت اور وسعت اور اس میں چھپی ہوئی گہری معنویت کو نہیں پکڑ پایا۔ تو کس میں، یعنی یہ ایک چیلنج کی طرح حرف ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کس جو ہے کبھی اس اور جس میں نہیں بدل سکتا۔ تو اس پہلو سے تعجب کے ایک عام سے حرف کو یا شدت کے اظہار کے لیے عام طور سے استعمال ہونے والے ایک سادہ سے حرف میں غالب نے بڑی کیفیت اور بڑے مفہوم کو جیسے اس میں ٹھونس دیا ہے۔ یہ قدرت کلام ہوتی ہے اور یہ زباں دانی ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ کیا میرے ذہن میں ایک نیا عنصر نہیں پیدا ہو گیا، معنی کو ذوق بنانے کا، احساس کو جو ہے وہ تصور میں ڈھالنے کا، مجھے ایک نیا پیرایا سا نہیں مل گیا صرف اس کس کو دیکھ کر اس شعر میں۔ تو کس نامعلوم کے معنی میں بھی ہے، لامحدود کے معنی میں بھی ہے، اور ماورائے احساس ہونے کے معنی میں بھی ہے، اور ایسی کیفیت کے اور ایسی شدت یا حالت کے مفہوم میں بھی ہے جس کو سرے دست ہمارے پاس وہ احساسات نہیں ہیں جو اس پر شاہد بن سکیں یا جو اس کو اپنے اندر سمو سکیں۔ تو کس احساسات کی عاجزی بھی ہے، دماغ کی بے بسی بھی ہے۔ تو یہ آپ سوچیے کہ احساسات کا ناکافی ہونا، دماغ کا قاصر رہ جانا، اس ایک حرف سے پیدا کر کے غالب نے گویا ہمیں دکھا دیا۔ تو اس کا جو مطلب اصولی اور بنیادی فائدہ یہ ہے کہ زبان ایک ایسا نظام اظہار و ادراک ہے، یعنی لفظ ایک ایسا ظرف ہے جس میں مطلب وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں ذہن کو آخر حد تک سیراب اور احساسات کو انتہا تک جو ہے وہ بڑھانے اور گہرا کرنے کی قوت پائی جاتی ہے۔ صرف یہ کہ ہم اس حرف کے ساتھ ایک ایسی ہم آہنگی اور ہم احوالی پیدا کر لیں کہ جس کے نتیجے میں اس کے چھپے ہوئے امکانات وہ بیدار ہو کر ہم میں منتقل ہو جائیں،
یعنی ہم اس کے معنی کو پرسنلائز کرنے کے لائق ہو جائیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ تمنا کا لفظ اس قسم میں معنویت کا بھی اضافہ کر رہا ہے، کیفیت بھی نئی پیدا کر رہا ہے، اور علمناکی کو کبھی ایک نیا رخ دکھا رہا ہے، اور اس علمناکی میں اپنی انفرادیت بھی جتا رہا ہے، اور اس انفرادی علم پر فخر کا سامان بھی پیدا کر رہا ہے، اور محبوب کا مکمل طور پر محتاج ہونا دکھا کر اس پر احسان کرنے کا راستہ، احسان کرنے کا جو ہے وہ پہلو بھی واضح کر رہا ہے کہ تو نہیں جانتا کہ تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں، کوئی ہے جو ایسی تمنا کر سکے، اس مفہوم میں بھی ہے۔ تو اب گویا اب ہم ایک نظام تعلق میں، ظاہر ایک زندگی تعلق کے مختلف دائروں کا مجموعہ ہے، تو تعلق کا ایک دائرہ حسن و عشق یا محبوب اور عاشق کا دائرہ ہے، یعنی کہ ہم ایک دائرہ ہے جہاں آدمی عاشق ہے اور آدمی محبوب ہے، اور ایک دائرہ ہے کہ جہاں عاشق محبوب پر غالب ہے، اور ایک دائرہ ضمنی یہ ہے کہ جہاں محبوب عاشق پر حاوی ہے۔ مطلب ایک ہی دائرے میں یہ دو اٹل کردار، مستقل کردار اپنی پوزیشنز بدلتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس دائرہ عاشق و محبوب میں کردار کی یہ نئے رنگی اور پوزیشنز کی یہ تبدیلیاں، یہ سب کے سب غالب نے اس حرف میں سمو دی ہیں۔ مطلب یہ معمولی بات نہیں ہے، اگر ہم صرف اس کو دریافت کر لیتے ہیں نا، یعنی اس کو بوجھ لیتے ہیں، تو اس کے بھی نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ اپنی ایک مجموعی ترقی کا راستہ جیسے خود حاصل ہوتا ہوا دکھائی بھی دیتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے لفظ کو اس کے تمام امکانات کے ساتھ استعمال کرنا، یہ تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے حرف اور لفظ کو جسے کسی کامل آدمی نے اس کے معنوی امکانات کے ساتھ برت کر دکھا دیا ہو، تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت کا ہونا، تو ذہن ہو یا احساسات اور احوال ہوں، یہ جب تک ایک آبجیکٹ کی نامعلومیت کے اظہار سے متاثر ہونے کے لائق نہیں رہیں گے، اس کی نامعلومیت کی طرف شوق یا خوف یا پوری یکسوئی کے ساتھ متوجہ رہنے والی حالت سے باہر رہیں گے، اس وقت تک احساسات بھی بازاری ہیں اور خیالات و تصورات بھی ولگر ہیں۔ تو یہ جو ذہن کا ایک گہرا پن اور احساسات کا یک رخا پن، یہ ظاہر ہے کہ آدمی کے سب سے بڑے زوال کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ جو سب سے بڑی مطلب میرے اندر جو ہے وہ میری نفی کرنے والا جو وائرس داخل ہو گیا ہے، مجھے ادھورا کر دینے والا جو مرض مجھے لگ گیا ہے، اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم لفظ کو اس کی نامعلومیت کے ساتھ اپنے اندر جذب کر سکیں، یا جس نے بھی لفظ کو اس کے تمام ممکنہ امکانات اور بلکہ غیر ممکن امکانات کے ساتھ جو ہے وہ جیسے پیالے میں پانی بھر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور ہم اس قابل ہیں کہ اس انتہائی کراماتی اظہار کو، لفظ کے اس انتہائی تخلیقی اظہار کو احساس اور ذہن دونوں کی سطح پر
جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہوئے خود کو محسوس کریں۔ تو یہ میں مطلب مجھے تو کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ یقین ہے کہ اگر اس شعر کو کہ صرف اس حرف کے حوالے سے بھی ہم جیسے ذرا اپنا بنائیں تو ہم بہت کچھ اپنی موجودہ کیفیت سے بہت کچھ بہتر حالت میں پہنچ جائیں گے صرف اس ایک چیز سے۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ اس طرح کا پورا ایک نظام ہے ہمارے باہر موجود جو ہمارا منتظر ہے کہ اس بیان کے لفظ لفظ حرف حرف میں آب حیات دھرا ہوا ہے، بشرطے کہ تم اس کا ذوق رکھتے ہو، بشرطے کہ تم آب حیات کی قدردانی کر سکتے ہو۔ تو مطلب تجربہ بھی یہ ہے، مشاہدہ بھی یہ ہے کہ جن لوگوں نے لفظوں کو ہاؤس آف بینگ جیسا بنا لیا، جن لفظوں نے آئی ایمنس کو لفظ کی تحویل میں رکھا، ان لوگوں کو مطلب ان لوگوں نے یہ تجربہ کیا، ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ذہن کی خلاقی کیا ہوتی ہے، احساسات کی متنوع گہرائیاں اور پیچیدگیاں کیا ہوتی ہیں۔ غالبی کا ایک دوسرا شعر بھی ہے، یہ بھی جیسے بہت ہی کہیں نہ تھم سکنے والا معنوی اور کیفیاتی تسلسل ہے، حیرت کا بھی، استفسار کا بھی، منزل کے تصور کی حیثیت دے کر غیر متناہی سفر کے ایکسپیرینس کی فراہمی کا بھی وہ ذریعہ بنے گا۔ دیکھیے گا یہ دونوں ہی شعر بہت مشہور ہیں، یہ شعر بھی بہت مشہور ہے، اتفاق ہے کہ تمنا کا لفظ اس میں بھی آ گیا۔ تمنا جو ہے وہ خواہش کو غیر محدود اور اس کے تسلسل کو غیر متناہی بنا دیتی ہے۔ تمنا وہ طلب ہے جو مطلوب کو کبھی نہ پاتے ہوئے بھی شدید سے شدید تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور مطلب یہ کہ یہ ناگواری اور خوشگواری کے فرق کو، یہ ہجر اور وصال کے درمیان فاصلے کو ختم کرتی رہتی ہے۔ یہ تمنا مجھے ایکسپیرینس کرواتی رہتی ہے کہ میں نے پا لیا ہے، یہ کہنا بھی ٹھیک ہے، اور میں نے نہیں پایا یہ کہنا بھی درست ہے۔ تو گویا پانے اور نہ پا سکنے کی کیفیت کو یکجان کر دیتی ہے، یعنی کہ یہ سنتھیٹک کیفیت ہے، یہ جو ذہن کو بھی جیسے اپنی طرف متوجہ رہنے پر مجبور اور مائل دونوں رکھتی ہے، یہ تمنا ہے۔ تو خیر یہ اس طرح کے الفاظ ہم بعد میں کھنگالیں گے۔ یہاں دیکھیں، یہاں حرف تعجب کیا ہے، وہ ہے کہاں۔ ہم اس جہت سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جیسے حیرت کا اظہار ہے۔ تو حیرت کس بات پر ہے، تعجب کس بات پر ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے دشت امکان یعنی پوری کائنات وجود کو آدھے قدم سے طے کر لیا اور اگلا قدم اٹھایا ہے، لیکن کچھ موجود ہی نہیں ہے جہاں اگلا قدم رکھا جائے۔ تو اب یہ ایک جیسے تذبذب ہے، حیرت ہے، ایک سوال ہے کہ بھئی اب دوسرا پاؤں کہاں رکھوں؟ یہ جو کائنات ہے یہ تو ایک ہی پاؤں کی چھاپ میں پوری ہو گئی، یعنی یہ میرے ایک قدم کی چھاپ کے برابر ہے، تو دوسرا قدم بھی تو رکھنا ہے کہیں۔ تو وہ کہیں جو ہے وہ کہاں کے لفظ میں ہے،
اور اس میں دونوں پہلو ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ کہاں رکھنا ہے یا دوسرا قدم کہاں پڑے گا، اور مجھے نہیں معلوم کہ کہاں پڑے گا. تو دونوں پہلو اس کہاں میں یکساں قطعیت اور شدت کے ساتھ جمع ہیں. تو اب اس کہاں کو حرف تعجب اگر کہیں تو یا رب، یا رب یعنی اے خدا، یا رب بھی تعجب کا کلمہ ہے، اور یہ مطلب معروف بات ہے کہ یا رب خصوصاً فارسی شاعری میں اظہار حیرت کے لیے بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اظہار بے بسی کا اظہار بھی ہے. تو بے بسی میں یا رب گویا اللہ کو مخاطب کرنا ہے اپنی مدد کے لیے، اور تعجب اور حیرانی کے مقام پر یہ یا رب ایک کلمہ ہے جو تعجب کا ہے، یعنی جو انتہائی کسی کیفیت کا اظہار ہے یا رب. تو یہ کیفیت علمیہ بھی ہو سکتی ہے، نشاتیہ بھی ہو سکتی ہے. یہ کیفیت حیرت سے بھی، یہ کلمہ حیرت کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کلمہ جو ہے وہ جیسے تشکر کا کلمہ بھی بن سکتا ہے، رب کو براہ راست مخاطب بنائے بغیر یا کو ندائیہ بنائے بغیر. تو یا رب اگر یہ تعجب کا اظہار ہے تو یا رب نے گویا اس تعجب کو ایک میٹا فزیکل اور لامکانی قسم کا جو ہے وہ کانٹیکسٹ فراہم کر دیا ہے. ظاہر ہے پوری کائنات وجود تو ایک پاؤں سے پوری ہو گئی، تو دوسرا ظاہر ہے دوسرا پاؤں جہاں بھی پڑے گا وہ لا زمان و لا مکان میں پڑے گا. تو اس میں جو ہے ایسا لا زمان و لا مکان جس کا مجھے کوئی تصور اور ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اب میں جب اس اعتبار سے کہوں گا کہ بھئی جہاں پڑے گا وہ لا مکان ہے، اور لا مکان ظاہر ہے کہ رب العالمین کا گھر ہے. تو اب یہ کلمہ جیسے ندا کا کلمہ ہے کہ یا رب آپ کی اقلیم میں آیا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اقلیم مخلوق تو ختم ہو گئی، اب آپ کی لامکانیت ہے اس کے اوپر. تو یا رب مطلب یہ کہ اس لامکانیت کے بھی کتنے حصے کو اس اگلے پاؤں سے طے کر لوں. اس میں ایک عجیب طرح کا پہلو ہے کہ آپ جہاں بھی نشان رکھ دیں گے، جتنے بھی فاصلے پر اپنی لامکانیت کے جس مرتبے پر بھی آپ نشان رکھ دیں گے کہ یہاں، تو میں یہ قدرت رکھتا ہوں کہ وہاں تک پہنچا کے وہاں میرا دوسرا قدم پڑے. یہ ایک عجیب پیچیدگی سی پیدا کر دیتا ہے. تو ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ بھئی اب کہاں، یعنی کہ اب جتنا کر سکتے تھے، جتنا سمجھ سکتے تھے، وہ سب کچھ آدھے قدم کی مار نکلا. اب آگے اللہ جانے کیا ہے. اب لیکن یہ کہ دوسرا قدم یا تو مجھے جو ہے ایک پاؤں پہ کھڑا رہنا ہے، یا پھر جو اپنا پورا جو اپنی پوری حد رسائی اگر میں استعمال کروں گا تو وہ حد رسائی ہے کہاں. یہ تو نقطۂ آغاز ثابت ہوئی ہے کائنات کی. تو یہاں یہ یا رب کلمہ تعجب ہے. تعجب میں شدت پیدا کرنے کے لیے ہے، ایک فخریہ شدت، یعنی اور ایک عاجزانہ وہ فخر جو ہوتا ہے نا، کہ جیسے اب یہ سب تو کر لیا، آگے کون، تو اسے نہیں معلوم کہ آگے کون ہے. لیکن یہ سب کر لینا اور آگے کے لیے جو آگے تک رسائی کا سامان رکھتے ہوئے، تو یہ فخر کی بات بھی ہے، اور یہ حیرت کی بھی انتہا درجے کی قسم ہے جو اپنے کمال کو ثابت کرنے کے لیے ہے. اب آپ خود سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے کمال کو پورا اظہار دینے کا محل نہیں ڈھونڈ پا رہا،
میرے کمالات کے اظہار کی ایک ہی جست میں کائنات تمام ہو گئی، تو اب یا اللہ یہ جو کچھ میرے اندر رکھا ہوا ہے، یہ سیلاب، یہ قوت سفر، یہ صلاحیت رسائی، یہ اب کہاں میں جا کے استعمال کروں؟ تو یہ کہاں کلمہ حیرت ہے۔ اب اس کہاں کو اس پورے سیاق و سباق میں یہ کہاں بہت زیادہ لامکانی ہے۔ پہلی بات یہ یقینی ہے کہ یہ لامکانی ہے کیونکہ دشت امکان کے بعد کا سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کہاں کو ذرا تصور کرنے اور محسوس کرنے کی ہم اپنے طور پہ کوشش کریں نا، اس شعر کی بنائے ہوئے جغرافیے میں رہتے ہوئے، تو علم نہیں حاصل ہوگا، منطقی ثبوت کہیں بھی نہیں ہے اس کے آگے کا، لیکن علم سے بہت زیادہ بڑی نعمت نصیب ہوگی، وہ ہے ذوق وجود، اور اس میں موجود لامتناہی امکانات، اور وہ امکانات ذہن میں ایک چیلنج کی طرح ہیں، احساسات میں ایک جیسے معطل تمام احساسات تعطل میں ہیں، تمام احساسات انتظار میں ہیں۔ تو یہ جو ہر حس کی حالت انتظار، اس کا ذرا سا آپ تصور کر لیں تو احساسات میں جیسے وہ لگتا ہے کہ یہ جیسے بجلی کے تاروں کی طرح آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور یقیناً یہ لگے گا۔ اس کو محسوس کرو، اس کو تخیل میں لاؤ، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بڑا تجربہ محسوس نہ ہو، کوئی بڑی ذہانت کا جو جھماکہ ہے وہ دماغ میں نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ میر کا شعر ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، یہ یہاں کوئی حرف تعجب نہیں ہے، لیکن یہ میں نے اس نظر سے منتخب کیا ہے کہ جو اسپیس سے متعلق الفاظ ہیں یا اشارے ہیں، یعنی کہ اسپیشیل معنی رکھنے والے الفاظ اور حروف، ان میں ایک لامحدودیت پیدا ہو جائے، ان میں ایک جیسے اننویبلٹی پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑا کمال ہے، اور اس کے ہم درپے ہیں کہ ہر حد کو، اس حد مطلب ہر محدودیت کو توڑ کر دکھاؤ، اس فکر میں پڑے بغیر کہ یہ جو نتیجہ نکلے گا وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، صرف اس پہلو کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ ذہن کی شادابی اور احساسات کی فلفلمنٹ کا یقینی ذریعہ ہوگا۔ ذہن کو ہمیشہ صحیح فہم کی ضرورت نہیں ہے، باتوں کو صحیح سمجھتے سمجھتے یہ رٹو طوطے کی طرح بن جاتا ہے۔ اس کو غلط سمجھنے کا اختیار دو تو اس کی قوت بڑھے گی، اس کو صحیح سمجھ کے جو حدود ہیں اس کو توڑنے کے مواقع دو تو اس کی اصل قوتیں اثباتی اور پروڈکٹیو قوتیں سامنے آئیں گی۔ یہ کہہ کہ ہمارا صحیح جو ہے وہ گلاس کے پانی تک ہے، جس نے دریا کو غلط کر رکھا ہے تو یا دریا کو اوجھل کر رکھا ہے، تو گلاس کو توڑو پھر دریا تک پہنچنے کا راستہ جیسے بالکل واضح ہو جائے گا، اور پھر پتہ چل جائے گا کہ گلاس کا صحیح علم اور گلاس میں پانی کا صحیح فہم کتنا گھٹیا تھا، کتنا اوریجن لیس تھا، کتنا انسگنیفیکنٹ تھا۔ تو اب یہ دیکھیے میر کا ہے یہ، ہم وہاں ہیں
جہاں سے ہم کو بھی، اس میں بہت بڑے کمالات ہیں، لیکن پورے شعر پہ گفتگو کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے، مطلب یہ ہمارے موضوع سے باہر کی چیز ہے۔ تو ہم یہاں پہ وہاں اور جہاں، ان دونوں کو کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان دونوں سے ایک بہت پرائیویٹ اور پرسنل نسبت پیدا کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ ہم وہاں ہیں یعنی ہم وہاں ہیں یعنی ہم وہاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسے ہمارے اچھی طرح علم میں ہونا چاہیے نا، یعنی میں جہاں ہوں تو وہ جگہ میرے لیے سوالیہ نہیں رہے گی، میں کہہ دوں گا وہ ہر وہاں اگر میرے ساتھ ہے تو یہاں ہے، یعنی واضح ہے۔ تو یہ اس کے خلاف اس اصول اور قاعدے کو توڑ کر وہاں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ جہاں سے ہم کو بھی، کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، اب ایک سسپینس سا پیدا ہو گیا کہ ہم جہاں ہیں وہاں سے ہم کو بھی۔ اب اس سسپینس کو اگر ہم اپنا مسئلہ بنا لیں اور دوسرے مصرعے کو نظر انداز کر کے صرف اس کو بھریں خالی جگہ آگے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، اب اس کو 3 ڈیش ڈال کے اس کو پورا کیجئے، تو امید ہے کہ بہت جیسے عجیب قسم کے جو ہیں وہ تجربات، مشاہدات اور کیفیات نصیب ہوں گی، اور ایک تھرل سا پیدا ہو جائے گا ذہن میں بھی اور احساسات میں کہ بھئی اب کوئی عجیب سی چیز لکھو کہ جہاں ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، اب آگے جو پرواز کرنی ہے اپنی اپنی پرواز کر کے دیکھو۔ اب میر یہ کہہ رہے ہیں، میر نے اس خالی جگہ کو دوسرے مصرعے سے بھرا ہے کہ کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ اب اس میں مطلب میں بتا نہیں سکتا کہ یہ زبان کے اعتبار سے کتنا بڑا شعر ہے، اور وہ بتانے کے لیے ظاہر ہے کہ تمام لفظوں کا اس کے پورے کرافٹ کا، ان کی نسبتوں کا تجزیہ کرنا پڑے گا۔ تو اب آپ حسن دیکھیے کہ ہم وہاں ہیں، وہاں کے لیے اشارہ یوں کر کے کیا جائے گا نا، یا یوں کر کے، تو یوں سمجھیے کہ اوپر کی طرف آپ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں ہیں۔ اب جہاں سے، اب جہاں کے لیے بھی اشارہ اوپر ہو گیا، جہاں سے ہم کو بھی، اب یہ ہم وہاں نہیں ہے جو یہ شکایت کر رہا ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ آنے کا جو پہلو ہے وہ نازل ہونے کی طرف ہے کہ ہم زمین پر ہیں اور آسمان پہ ہیں، آسمان پہ ہم جو ہیں وہ زمین کے ہم سے کٹے ہوئے ہیں، ہمارے آسمانی سیلف پہ جو کچھ بیت رہا ہے ہمارا زمینی وجود اس سے بالکل مطلب لا تعلق ہے، بالکل محروم ہے، بالکل بے خبر ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ مکانی فاصلوں کی انتہا کر دی، وہاں اور جہاں میں پورا عالم امکان ہے کہ ہم عالم امکان کی زمین سے عالم امکان کے آسمان تک ہم ہیں، دو ہم ہیں، ایک ذات اور دو ہم بطور ذات ایک ہے، ہم بطور ضمیر دو ہیں۔ تو اب یہ واضح ہے نا کہ باہر انتہا کر دیے، کوئی چیز بھی باہر نہیں رہ گئی، باہر کی کوئی چیز بھی اس سے باہر نہیں رہ گئی، اس بنائی ہوئی حدوں سے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ
یہ عجیب بات ہے کہ اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم وہاں ہیں، تو ہمیں اپنا وہاں ہونا معلوم ہے، یقین سے معلوم ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ سے کورسپونڈنگ نہیں رہ گئے، ہم اپنے آپ سے ٹوٹل ڈسکنیکٹڈ ہیں۔ وہ کس وجہ سے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ زمین اور آسمان آپس میں منقطع ہیں، مطلب ان میں کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ اس وجہ سے کہ زمین اور آسمان ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹڈ اس لیے ہیں کہ میں اپنے آپ سے ڈسکنیکٹڈ ہوں۔ میرا آسمانی وجود زمین کے وجود سے ڈسکنیکٹڈ ہے، اس لیے اور ڈسکنیکٹڈ رہنا ہے، تو اس وجہ سے میری اس ضرورت کی وجہ سے آسمان اور زمین میں بھی ایک مکمل ڈسکنیکشن ہے۔ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آفاق کا پورا نظام دراصل میری پولیرٹی آف بینگ کو بیلنس رکھنے کے لیے ہے، ڈسکنیکٹڈ حالت میں بیلنس رکھنے کے لیے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا تخیل ہے، اگر ہم یہاں تک بھی رہیں اور پھر جہاں اور وہاں انہوں نے سائز بتا دیا، جہاں وہاں جہاں، اب اپنا وہاں جہاں بنائیے، اپنا آسمانی اور زمینی سیلف مطلب بنائیے، اپنے کو دو لخت کیجئے، اس طرح دو لخت کیجئے جس سے ثابت ہو جائے کہ زمین اور آسمان میں دوئی کا تعلق ہے، اکائی کا نہیں، یا جس طرح وہ ہم اور یہ حقیقت میں ایک ہیں، لیکن یہ صورت کے طور پر، یہ مطلب صورت کے طور پر ان کا آفاقی کردار دوئی کا ہے، لیکن یہ حقیقت میں ایک ہیں۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں میر کی زبان سے، کہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زمین و آسمان دیکھ لو بالکل ایک دوسرے سے دور ہیں، اور دوئی کا جو انتہائی مطلب ہو سکتا ہے وہ ان دونوں کو دیکھ کر سمجھ اور تجربے میں آ جاتا ہے۔ تو ایسی محکم اور مطلق نظر آنے والی دوئی کو بھی اس کی وحدت حقیقی حاصل ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس دوئی کو میں نے اپنی وحدت میں استعمال کیا ہے، جس طرح میں اس دوئی کے باوجود ایک ہوں، اسی طرح آسمان اور زمین بھی ایک ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ کتنا بڑا ایک عارفانہ اور فلسفیانہ تصور ہے کہ ہر اعتبار سے مطلق دوئی جو ہر دلیل اور ہر تجربے، ہر مشاہدے سے ثابت ہے، جس سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس دوئی کی بنیاد ہی پر آدمی جو ہے وہ کائنات کو سمجھتا ہے۔ تو اس دوئی کو جیسے عارضی بنانا یا فقط ظاہری بنانا، اور اس کی وحدت کو گویا ماننے کے لائق بنانا، بلکہ اسے ماننے کی ضرورت پیدا کر کے اس ضرورت کو پورا کر دکھانا، یہ شعر وہ ہے کہ مطلق دوئی کے حالت میں وحدت حقیقی کے پرسپیکٹو کو زندہ رکھنا۔ وہ زندہ رہے گا تو کثرت کا اوریجن وحدت ثابت ہو جائے گی، محسوس ہو جائے گی، دکھائی دینے لگے گی، اور بہت نیچرل ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات جو فی الحال ہماری ضرورت سے متعلق ہے کہ ہمارا تجربہ کرنے کا جو اسپین اور وہ رقبہ ہے وہ حواس تک محدود نہیں رہے گا، یہ ہمارے محسوسات کی ایکسٹینشن کو عمل میں اور وجود میں لا کے دکھا رہا ہے، ہمارے احساسات کی ایسی توسیع
جو ذہن کے مسلمات کے خلاف ہے، لیکن ذہن کے مسلمات جیسے حقارت کی نگاہ کے مستحق ہو جاتے ہیں اس احساساتی توسیع کے نتیجے میں۔ یہ اس شعر کے 10 کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ تو اس میں سے اتنی ہی بات کہ دوئی اور ایک ہونا ضروری، ہم ایک نہیں ہو سکتے اگر ہم 2 نہیں بن سکتے۔ اس کو ذرا سا غور کیجئے اور اس کو جیسے ایک خواہش کے طور پہ دیکھیے کہ ہاں بھئی ہم ایک نہیں ہو سکتے اپنے آپ کو 2 کیے بغیر۔ اس تصور کو لفٹ کیجئے تھوڑی دیر کے لیے صحیح، تو ذہانت سے بڑی چیز حاصل ہو جائے گی، وہ ہے ذوق حقیقت۔ وہ ذوق حقیقت جو تصورات کو بھی گویا ایکسپیرینسیبل بنا دیتا ہے۔ تو وہ فی الحال تو ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی کیفیات میں وسعت پیدا کریں، اپنے یعنی پریزنس میں رہنے کا ماحول احساسات کو ایسا فراہم کر دیں جو ذہن کو بھی حیران کیے رکھے۔ تو یہ سب ظاہر ہے بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت ضروری چیزیں ہیں، اور ان فکروں میں نہیں کہ یہ ثابت نہیں اور وہ ثابت نہیں، یہ ثابت نہیں اور وہ ثابت نہیں کا جو ایک ضد ہم نے باندھ رکھی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وائٹ ہاؤس کے آگے ہمارا کوئی وزیر کھڑا ہو کے اس کو تبصرہ کرے کہ نہیں یہ اس میں وہ ثابت نہیں ہوا، اس میں یہ ثابت نہیں ہوا، تو اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے عالم حقائق میں امپیریکل ذہن کی، اور اس امپیریکل ذہن کے غلبے سے بالکل سکڑ جانے والے، مرجھا جانے والے احساسات کی۔ یہ جو شعر ہے یہ میر کا نہیں ہے، یہ غلط میرے منہ سے نکلا ہے، یہ غالب کا ہے۔